قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها اولئک لهم عذاب مہین۔ وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے موسیقی، میوزک، ڈول باجا، لہو الحدیث۔ جیسے جیسے اسلام آگے کو جا رہا ہے اور مسلمان جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ہی اسلام اور دین اجنبیت کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ دین اسلام سے مسلمان ہو کر بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کتاب و سنت کے علم کا نہ ہونا اور پوری توجہ اور پورا خیال اور پورا انہماک دنیا اور دنیا کی تعلیم پر اور دنیا کمانے اور دنیا اکٹھا کرنے پر۔ تو دین جو اجنبیت کے شکار ہو رہا ہے، مسلمان ہو کر کتاب و سنت کی تعلیمات سے ناواقف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے اندر بے شمار خرافات اور بے شمار ایسی چیزیں وجود پکڑتی جا رہی ہیں اور ایسی چیزیں وجود پکڑ چکی کہ جن سے کتاب و سنت نے منع کیا، اللہ کے قرآن نے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان نے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسند احمد کے ایک حسن درجے کی روایت میں فرماتے ہیں، اسلام کے کڑوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا، اسلام کے کڑوں کو ایک ایک کر کے توڑ دیا جائے گا، اور جب ایک کڑا ٹوٹے گا تو لوگ دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور جو کڑا سب سے پہلے ٹوٹے گا وہ ہے فیصلہ، اور دوسرا اسلام کا کڑا
اور اب جب کہ صدیاں بیت جانے کے بعد خود کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی، جن میں سے ایک حلال اور حرام کے معاملے میں بھی، جو حلال تھا اسے حرام بنانے کی کوشش، اور جو حرام اسے حلال بنانے کی کوشش، اور اسلام نے اور کتاب و سنت نے، اللہ کے کلام نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان میں سے ایک میوزک اور موسیقی بھی ہے۔ لیکن اسلام کا نام لے کر کلمہ پڑھنے کے بعد، خود کو مسلمان کہلوانے کے بعد، بعض ایسے بدبخت اور بعض ایسے گمراہ کن مبلغین جو حلال کو حرام بنانے پر تلے ہوئے ہیں اور حرام کو حلال کا رنگ دینے پر تلے ہوئے ہیں، ان جاہل اور ضال اور مضل گمراہ اور گمراہ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک کا نام، ویسے تو ایسے گمراہ کئی گزرے ہیں، لیکن موجودہ زمانے میں اور قریب کے زمانے میں اسحاق جھال والا، اور اسی طرح جاوید احمد غامدی، اور اسی طرح گمراہوں کا امام اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا علی مرزا جاہل جہلمی، نیم رافضی یا شاید نیم سے بھی اوپر کہیں، اور قادیانی اور مرزائیوں کو ڈیفینڈ کرنے والا، ایسے کچھ بدبختوں کے نزدیک کہ موسیقی یا میوزک یا گانا بجانا حلال ہے۔ اسلام میں نہ صرف یہ کہ موسیقی، میوزک اور گانا بجانا حرام ہے، بلکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ کے قرآن نے اس چیز پر عذاب علیم اور عذاب مہین سے ڈرایا ہے۔ اللہ رب الرحمن گانے، میوزک اور موسیقی کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اللہ رب الرحمن پارہ نمبر 21 سورۃ لقمان میں فرماتے ہیں، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے۔ فرمایا ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے اس آیت مبارکہ میں لہو الحدیث کو، غافل کر دینے والی بات کو حرام قرار دے دیا، اور اس لہو الحدیث کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہیں اس لہو الحدیث کے اندر گانا، میوزک، موسیقی اور گانے اور میوزک اور موسیقی کے آلات بھی ہیں۔ تو لہو الحدیث غافل کر دینے والی بات، گانا بھی حرام ہے، میوزک اور موسیقی بھی حرام ہے، اور گانے اور میوزک اور موسیقی کے حالات بھی وہ سب کے سب حرام، ان کا سننا بھی حرام، ان کا خریدنا بھی حرام، ان محفلوں کو اختیار کرنا بھی حرام۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، ایک شخص وہ ہے جو گناہ تو کر رہا ہے مگر وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے مگر گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا بلکہ گناہ کے کام کو حلال سمجھ کر، اسے حلال جان کر وہ کام کرتا ہے۔ یہ اس بندے سے بڑا گنہگار ہے اور بڑے عذاب کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ جو گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، اور نہ یہ کہ صرف خود کرے بلکہ لوگوں کو بھی یہ باور کرائے کہ یہ کام گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام حلال کا کام ہے، جیسے جاوید احمد غامدی جیسے گمراہ اور علی مرزا جاہل جہلمی رافضی جیسے گمراہ لوگ۔
کہ جن لوگوں نے اپنی جہالت، اپنی بے علمی اور اپنی کم علمی یا مسلمانوں میں بے حیائی اور فحاشی کو پروان چڑھانے کے لیے یہ بیانات اور یہ خطبات اور یہ فتوے اور ایسی سپیچ کی کہ جس سے یہ معلوم ہو سننے والے کو کہ گانا بھی حلال ہے، میوزک بھی حلال ہے، موسیقی حلال ہے اور گانے بجانے کے آلات جو ہیں وہ حلال ہیں، تو فرمایا کہ جو غافل کر دینے والی بات خریدے ایسے لوگوں کے لیے کون سا عذاب ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب اللہ نے ان کو قبر میں بھی دینا ہے۔ ان گمراہوں کو اللہ نے وہ دردناک عذاب کل قیامت کے دن بھی دینا ہے، اور یہ دردناک عذاب انہیں جہنم کی آگ میں بھی ہونا ہے۔ لاہ والحدیث، اللہ رب الرحمن سے غافل کر دینے والی بات، جو کلام، جو بات، جو کام اللہ کے قرآن سے غافل کر دے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غافل کر دے، اللہ کی وحی سے غافل کر دے، اور خود اس شخص کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے گمراہی کا باعث بنے۔ یہ لاہ والحدیث کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے عظیم صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو فتویٰ دینے والے صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ ان سے جب پوچھا گیا کہ لاہ والحدیث کیا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہوا، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ معبود برحق کی قسم، لاہ والحدیث سے مراد جو ہے وہ گانا ہے، میوزک ہے اور موسیقی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنی بات کو 3 مرتبہ دہرایا، 3 مرتبہ دہرا کر کہا کہ لاہ والحدیث، اللہ سے غافل کر دینے والی بات وہ گانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے، جب اسلام آیا، جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو اسلام نے سب سے پہلے میوزک اور موسیقی، گانا بجانا، گانے گانے والیاں، ان کو خریدنا، ان کی محفلیں اور مجلسیں اور مجرے کروانا، اور یہ آلات موسیقی، اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ اور جن آیات میں اور قرآن مجید کی جن صورتوں میں اسلام نے یہ بتایا کہ میوزک اور موسیقی اور گانا بجانا اور آلات موسیقی اور گانے والیاں اور گانے والے، ان کا خریدنا، ان کا کاروبار کرنا، ان کی محفلیں کرنا یہ حرام ہے، یہ آیات اور یہ صورتیں مکی صورت ہیں۔ اب اسلام نے گانے کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس کے اندر کوئی ہزاروں لاکھوں راز ہوں گے، اس حرام کرنے میں ہزاروں لاکھوں حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک چیز آپ کو میں عرض کیے دیتا ہوں، مکہ کے معاشرے میں، جاہلیت کے معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں میوزک اور موسیقی اور گانا گانے والیاں، ان کا ایک عروج تھا، ان کو وہاں اس معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ، چودھری اور سردار لوگ گانا گانے والیوں کو خرید لیا کرتے تھے، پھر ان کی محفلیں اور پروگرام کرواتے اور ان گانا گانے والیوں کے مجرے کرایا کرتے تھے۔ اب اللہ کا قرآن ہم نے کہاں سے سننا ہے؟ سننے کے لیے اللہ نے ہمیں کان دیے ہیں۔ جن کانوں کے اندر گانا سننے کی عادت پڑ جائے، جن کانوں کے اندر گانا سننے کی عادت پڑ جائے، وہ کان پھر قرآن نہیں سنتا۔ جس کان میں گانا سننے کا مزہ پیدا ہو جائے، جس دل کے اندر گانے کا لطف اور مزہ پیدا ہو جائے، وہ دل، وہ کان، وہ پھر اللہ کا قرآن نہیں سنا کرتے۔ چونکہ گانا گانے والیوں کی بڑی بڑی محفلیں لگتی، ہاں جی، وہ مغنیہ، وہ گانا گانے والی عورت، بڑی بڑی جناب سینکڑوں کی تعداد میں گانوں کی محفل ہوا کرتی تھی،
تو لوگ دھڑا دھڑ گانا اور میوزک سنتے۔ اسلام نے گانے اور میوزک کو حرام قرار دیا تاکہ گانا سننا بند ہوگا تو لوگ اللہ کا قرآن سنیں گے۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، جب پیارے نبی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو اسلام نے شراب کو بھی حرام قرار دے دیا۔ اگر جو بندہ گانا سنتا ہے اس کے کان قرآن سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور جس پیٹ کے اندر، جس معدے کے اندر شراب ہوگی وہ قرآن سن کر بھی قرآن نہ سننے والا ہوگا۔ بے ہوش اور پاگل اور مینٹل اور مدہوش آدمی، شراب کے نشے میں دھت آدمی، اسے جو بھی سنائیے اسے کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اس لیے اسلام نے گانا حرام کر دیا تاکہ لوگ گانے کی بجائے اللہ کا قرآن سنیں اور ہدایت پائیں۔ اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، جب تک ہمارے گھر میں شادی میں گانا اور میوزک اور ڈھول اور باجا اور میراسن نہ آ جائے، میراسن اور میراثی نہ آ جائیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو شادی کا گھر ہی نہیں ہے۔ اب جس کو منع کرو کہ شادی پر گانا اور میوزک اور ڈھول اور باجا اور میراثی اور میراسن مت بلواؤ، اس چیز کا اہتمام مت کرو، وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بھائی ہمارے گھر کوئی مر تھوڑا گیا ہے، یہ میت کا گھر تو نہیں ہے، یہاں تو شادی ہو رہی ہے، یہ جناب مرگ نہیں ہوا، یہاں عرس ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے مسلمان، اور جواب اس کا یہ ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مر جاتا ہے تو اس موقع پر بھی سینکڑوں یا بیسیوں یا دسیوں بدعات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو اسلام نے گانا حرام قرار دیا، اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس لاحول حدیث سے مراد گانا ہے۔ اور مفسر قرآن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ لاحول حدیث سے مراد گانا گانا اور گانا سننا ہے، گانا گانا اور گانے کا سننا، یہ ہے لاحول حدیث۔ ایسی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غافل کر دینے والی بات ہے۔ اب جن جاہل دانشوروں نے، وہ جوید احمد غامدی ہو یا علی مرزا جہلمی رافضی ہو، گانے اور میوزک کو حلال بتایا تو اللہ نے لاحول حدیث خریدنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب کی بات کہی ہے، اور یہ حرام ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع میں 3695 نمبر پر، 3695 نمبر پر یہ حدیث صحیح الجامع للامام البانی رحمہ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صوتانی ملعونانی فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں جو ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں۔ دو قسم کا ساؤنڈ، دو قسم کی آوازیں وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں، آخرت کے اندر بھی ملعون ہیں۔ تو یہ دو آوازیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک گانا بجانا اور ایک مصیبت کے وقت ماتم کرنا۔ اب مسلمان ماتم بھی ثواب سمجھ کر کرتا ہے، اور مسلمان گانا اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اگر گانا اور میوزک اور موسیقی نہیں ہوگی تو شادی نہیں ہوگی۔ یوں سمجھیے کہ جیسے دولہے کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، ہجڑا ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح ہم نے بنا لیا شادی ہے تو شادی کے لیے میوزک اور گانا، ہاں جی، موسیقی کا ہونا ضروری ہوگا۔ اب مولوی کی شادی ہو یا مولوی کے بیٹے کی شادی ہو، بہت بڑے دیندار نمازی پرہیزگار حاجی کی ہو، مسجد کا متولی ہو، اگلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو، چہرے پر سنت رسول موجود ہو، چاہے یہ ہے یا کوئی لفنگا تلنگا ہے، شادی ہے تو گانا اور میوزک اور موسیقی لازم اور فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں جو ہیں وہ لعنتی ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ان میں سے ایک آواز وہ گانا بجانا اور دوسری آواز مصیبت کے وقت رونے کی آواز، یعنی ماتم کرنا۔
تو گانا اور ماتم اور میوزک یہ دونوں ہی حرام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے پہلے امام، 80 ہجری میں پیدا ہونے والے، 150 میں وفات پانے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ ہارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس صاحب مملکت تھے۔ امام قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں گانے کی آواز ہو رہی ہو، ایسے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جاؤ اور انہیں گانے اور میوزک کے سننے اور گانے اور میوزک اور سننے سے روکو اور منع کرو۔ اور اسی طرح اہل سنت کے دوسرے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا گانے کے متعلق تو کہا کہ انما یفعلہ الفساق عندنا، کہ گانا وہی لوگ ہی گاتے ہیں، وہی لوگ میوزک اور موسیقی کا پروگرام کرتے ہیں، وہی لوگ گانے سنتے ہیں کہ جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا گانے کے متعلق تو انہوں نے بھی کہا کہ حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے گانے کے متعلق پوچھا تو امام مالک نے کہا کہ یہ گانا باطل ہے یا حق ہے؟ کہا کہ یہ گانا باطل ہے۔ تو پوچھا کہ باطل کہاں ہوگا؟ جواب دیا کہ باطل جہنم میں ہوگا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اذهب فقد افتیت نفسک، جا تو نے اپنے سوال کا جواب خود ہی کر دیا۔ گانا حرام کا کام ہے، باطل ہے، اور حرام کے سارے کام وہ کہاں پر ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ تو گانا گانے والے کہاں پر ہوں گے؟ وہ بھی جہنم کے اندر ہوں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا بندے کے دل میں یوں منافقت کا پیدا کر دیتا ہے، گانا انسان کے دل میں یوں منافقت پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ انسان کا دل اور اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اور ایسا کر کے ایسا شخص دنیا آخرت کے اندر اپنے لیے اور دوسروں کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب الرحمن نے سورۃ النور کی آیات بینات کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرنے والے اور بے حیائی کا پھیل جانا اس کی چاہت کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اندر عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو جاوید احمد غامدی جیسے یا علی مرزا جاہل جہلمی رافضی جیسے بدبخت گمراہ کن مبلغین کہ جنہوں نے کہا کہ میوزک اور موسیقی حلال ہے، اللہ کے قرآن نے بھی اسے حرام بتایا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی، بلکہ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوگا اور ایسے لوگوں کو دنسا دیا جائے گا، ایسے لوگوں کی شکلوں کو بگاڑ دیا جائے گا جو گانے اور میوزک اور موسیقی کے حالات خریدنے والے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع للامام البانی رحمہ اللہ 3665 فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دنسا دیا جائے گا، لوگوں پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل کر دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کب ہوگا؟ یہ پچھلی امتوں کی بات نہیں ہو رہی، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جس امت نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، جس امت نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، اور جب ممبر و محراب سے گناہ کا کام بتایا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے، گناہ ہے، مت کرو، بجائے اس کے کہ گناہ کو چھوڑا جائے مولوی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سیاست کی باتیں کرتا ہے، گناہ کو چھوڑنے کی بجائے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پتھروں کی بارش، یہ زمین میں درسایا جانا، یہ شکلوں کا تبدیل ہونا، یہ تب ہوگا جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج وہی صورتحال ہے، مسلمان بندہ ہے، مسلمان ملک ہے، مگر شراب کے لائسنس جاری ہو رہی ہیں۔ دعویٰ کیا تھا؟ مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست میں اللہ کے رسول نے اعلان کروایا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے، اور یہ عجیب مدینے کی ریاست ہے کہ یہاں شراب کو حرام بتانے کی بجائے یہاں شراب کے وزیر اعلیٰ لائسنس جاری کر رہے ہیں، اور وہ بھی غیر قانونی، وہ بھی غیر قانونی۔ اب اگر بندہ چور کو چور کہے، اب اگر ننگے کو بندہ ننگا کہے، تو بے شرم اپنی اصلاح کرنے کی بجائے کیا کہے گا؟ مولوی سیاست کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کو دنسا دیا جائے گا، شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ اور آج ہمارا گانے اور میوزک کے بغیر گزارا نہیں۔ میوزک اتنا عام ہو چکا اور اتنا ہم نے اسے حلال بنایا کہ اگر ہم نیوز سننے بھی بیٹھیں تو کوئی بھی نیوز چینل ہو، نیوز بھی سنا رہا ہے، ساتھ میں میوزک اور گانا اور موسیقی بھی لگا رہا ہے۔ اللہ رب الرحمن سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں حلال کو حلال سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق دے، اور حرام کو حرام سمجھ کر اللہ حرام سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا